الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں تو حرف ہیں، لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں ابلیس قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، ابلیس قید کیا جاتا ہے، تمام شیطان قید کیے جاتے ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے راضی کرتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جنت آراستہ کی جاتی ہے، یعنی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی جو زیادتی ہوتی ہے، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو اپنی نفس امارہ کی بنا پر، یعنی اپنی نفس کی خواہش کی بنا پر۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص چوری کرنے کا عادی ہو، وہ اس کا روزگار ہی وہ اپنا چوری بنا لیا ہو کہ ہمیں چوری کرنا ہے۔ اب رمضان میں اس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں، اب اس کا روزگار کیا ہے؟ چوری کرنا ہے، تو وہ چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تب یہ نہیں کہ وہ شیطان کے بہکانے پہ جا رہا ہے، وہ اپنی نفس کی بنا پر اس نے اپنی روزی کا ذریعہ ہی چوری کرنا ہی بنا لیا ہے۔ کوئی جوا باز ہے، اپنی جوا بازی سے نہیں باز آ رہا ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں اگر وہ جوا کھیلنے جائے تو یہ اس کی عادت ہے، اس کی نفس کی خواہش ہے، جو اپنی نفس کی خواہش سے نہیں لڑ پا رہا۔ کوئی شراب نوشی ہے، شرابی ہے، وہ شراب پیتا ہے، اگر وہ شراب سے باز نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان بار بار ہی شراب پلائے۔ وہ پہلی مرتبہ بہکا کے پلا دیا، دوسری مرتبہ بہکا کے پلا دیا، تیسری مرتبہ آپ خود اپنی عادت سے آگے بڑھیں۔ اب اس کی محنت کامیاب ہو گئی ہے، اس نے جو محنت آپ کے اوپر کی ہے شراب پینے کے لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آپ اس کے عادی ہو گئے، وہ اب آپ کو شراب کے لیے فورس نہیں کرے گا، شراب کے لیے نہیں کہے گا کہ تم چل کے شراب پیو، کیونکہ اب آپ کی عادت بن گئی ہے شراب پینے کی۔ تو اب جو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں شراب پی رہے ہیں تو یہ آپ اپنے نفس امارہ کی بنا پر پی رہے ہیں، اب اس میں شیطان کی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ان سب بری عادتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ جیسا کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، تو اسی طریقے سے گناہوں کا جو عذاب ہے وہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے، اس میں نیک عمل کرنا چاہیے۔ جو بھی گناہ کرتے رہے ہوں پورے سال، ان گناہوں سے رمضان المبارک میں باز آ جانا چاہیے اور یہ عہد کر لینا چاہیے کہ یہ ایک مہینہ جو ہم نیکیوں کا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل پورا سال ہی نیکیوں میں گزاریں گے۔ تو یہ رمضان کی برکت سے اگر ہم یہ عہد کریں تو ہمارے عہد میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ اب ذرا غور کریں، ہم پورے سال میں جو کچھ بھی کھائیں اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا،
لیکن ہم رمضان المبارک میں جو سحری میں کھائیں اور جو افطار میں کھائیں پئیں خرچ کریں، اور تراویح کی نماز کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، بس وہ رزق حلال کا ہو، وہ حلال رزق سے کمایا ہوا ہو، تو اس کا حساب نہیں ہے۔ قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا کہ مولا عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ رب العزت میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، حشر کے میدان میں حساب و کتاب لیا جائے گا، ہم پر جہنم واجب کر دی جائے گی، لیکن ہمیں بچانے کے لیے کون آئے گا؟ ہمیں بچانے کے لیے رمضان ایک انسانی شکل پر آئے گا۔ رمضان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرے گا کہ رب کریم میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کریم ہمیں جہنم میں جانے سے اس لیے روکے گا کہ کیونکہ ہم تراویح کی نماز ادا کیے ہوں گے، تراویح کی نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان کیے ہوں گے۔ تو کتنی برکتیں ہیں رمضان المبارک کی۔ حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب تعالی بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ پہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ میں قیدی بھی بنائے جاتے تھے، جو اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، شریعت اسلامیہ کے خلاف جو تلواریں اٹھاتے تھے، کچھ تو قتل ہو جاتے تھے، اور جو ہتھیار ڈال دیتے تھے انہیں قیدی بنا لیا جاتا تھا، کیونکہ اسلام میں مظلوم پر ہتھیار ڈالنا، مظلوم کے اوپر ہتھیار اٹھانا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ کوئی اگر ہتھیار ڈال رہا ہے تو اسے چھوڑنا یہ شرعی قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ ہم کو مت ماریے، ہم سرنڈر کرتے ہیں آپ کے پاس، تو اب اس کے اوپر زیادتی ہوگی۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ آگے بڑھا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ جنگ پہ تھے، ایک کافر سے ان کا مقابلہ ہوا، کافر کو پچھاڑ کے وہ زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر چڑھ کے چھری چلانے ہی والے تھے کہ وہ کافر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے پر تھوک دیتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حرکت دیکھتے ہیں، اس کی یہ حرکت دیکھتے ہیں، ہم ہوتے تو اور خطرناک طریقے سے اس کے گلے پر کھنجر چلاتے ہیں، ہم ہوتے تو اور کھج جاتے کہ ہماری منہ پہ تھوکا کیسے، ہوتا کہ نہیں، یہی نہ ہوتا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جا تو آزاد ہے، میں نے تیری زندگی بخش دی۔ وہ کہا کہ علی تم نے مجھے چھوڑا کیوں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اب تک تم نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اس لیے میں تیرے اوپر تلوار اٹھایا، اب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو اب مجھے غصہ آ گیا تجھ پر، اب میں تجھے قتل کرتا تو یہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تو نے میرے اوپر تھوکا، اس غصے میں قتل کرتا، اسی لیے میں تجھے آزاد کر دیا کہ میں اپنے غصے میں تجھے نہیں ماروں گا، تجھے قتل نہیں کروں گا، تو اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے گا تبھی تیری گردن پروار کروں گا۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے، اسلام کبھی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ آج بھی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں تو اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اسلام کے قانون کو دیکھ کر، اسلامی شریعت کو دیکھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم
رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں آیا، صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت یعنی کھجور وغیرہ کھا کر یا پانی پینے کے بعد، اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینہ کو حاصل نہیں۔ یعنی رمضان المبارک شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تو سحری کیا ہے، سحری کھا کر ہم اپنے شکم کو شیر کرتے ہیں، افطاری کیا ہے، افطار کر کے ہم اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اور ان کے کھجور کھا کر یا کوئی دودھ پی کر، کھانے والی چیز کو کھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہماری دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور یہ برکت، یہ فضیلت کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ رمضان میں 5 حرف ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون۔ ان سے مراد ہے رحمت الہی، رے سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، ضاد سے مراد ہے زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ رمضان المبارک قریب آ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا خوف اپنے سینے میں رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے الفت و محبت کریں، درود پاک کا ورد کریں۔ اور جو 5 عبادات خصوصی ہیں رمضان میں، روزہ پہلے نمبر پہ ہے، پھر اس کے بعد تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، شب قدر میں رات کو جاگ کر عبادت کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اعتکاف کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ابھی جو کچھ بھی بیان ہوا کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں تمام امت مسلمہ کی حفاظت و صحت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی صحیح طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے پروردگار عالم، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں آنے والے مہینے کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔